الحمد لله الذي صورنا وخلقنا وهدانا إلى الهدى شهادة أن لا میرے انتہائی قابل احترام اور میری جماعت کے بالکل ابھرتے ہوئے بہترین خطیب مولانا قاری عطا اللہ حذیفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ایک دفعہ چکوال 11 پروگرام ہے کہ انہوں کا اعلان پہ ہوتا روڈیال بھائی ساری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب وہ میں کان چاہے بھئی موڑ کون پہ اوپر تھا اب تو سب کو آنکھے جی مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب کا خیر ہے اپنا بندہ سبحان اللہ نواں چاہنا نہ اوپر کرو گے بڑی پریشانی بھی لگ جاتی ہے پتہ نہیں کون پہ اوپر ہے ٹھیک اچھے لوگ صحیح لوگ ابھرتے رہیں سبحان اللہ اللہ دی بڑی مہربانی بڑا اس کا فضل ہے کہ اللہ بے نیاز ہون کے باوجود ساری پرواہ کرتا سانو اپنے گھر کے اندر بان کا موقع دیتا کوئی کہے نو خاص طور سے کسی پر آئے نو کوئی بھی اپنے گھر نہیں بان دینا کون بان دیتا کوئی
نہیں بن دیتا اس سانو اے موقع اے توفیق اے مہلت اے گھڑیاں دتیاں اتنے بہن واسطے اجازت دیتی ہے او دا اذن او دی مرضی او دی مشیت او دی محبت او دی چاہت او دا ارادہ اور ارادہ کونیہ نہیں صرف ارادہ شرعیہ او دی پسند یہ ہوئی ہے کہ اساں او دے گھر وچ بیٹھیے تے تاں ہی بیٹھے آئے ورنہ او دی مرضی نہ ہوئے اساں نہیں بیٹھ سکتے جتنی دیر بگیے ہر لحظہ اللہ کا احسان مند ہو کے بیٹھے اور دل کے اندر ایک اخلاص ہو گئے اخلاص نیت بہرحال ضروری ہوتا ہے کہ ایسا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی رحمت طلبگار ہیں ہر انسان خطا کار ہے کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں مغفور لہو ہو گیا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین من یتوب الیہ ہر بندہ خطا کار ہے اور ہر بندے نو ہر لحظہ اللہ والرجوع توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے نہ بھی ہوئے مثلا گناہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں لیکن آپ 100 دفعہ استغفار روزانہ کریں اور کچھ نہیں درجات کی بلندی امام حسن بصری مشہور تابعی رحمت اللہ تعالی قرآن کو لیتے بندہ آیا انہوں کا ہلکا درس ہوتا ہے ہلکا حدیث ہوتا ہے ایک آدمی آن کے آخر جی اولاد کوئی نہیں ہوتی پی تو کوئی وظیفہ دسو انہوں نے آخیا استغفار وہ چلا گیا دوسرا بندہ اس نے جی روزی بڑی تنگی ہے جی کوئی وظیفہ دسو انہوں نے فرمایا استغفار کی وہی چلا گیا تیسرا بندہ آیا اس نے جی کھیتی باڑی ہر سال نقصان ہو گیا جی کوئی وظیفہ دسو فرمایا استغفار کی ایک چوتھا بندہ آ گیا اس نے جی کہاں سالی بارشاں ساڑھے علاقے جی کوئی نہیں ہوتی آپ نے فرمایا استغفار کی جیڑا انہوں کا کوئی بیٹھا نا قریبی شگرد شگردہ بھی چو بازے کی قریبی شگرد ہوندے وہ ذرا بے تکلفی نال کی استاد اور نال چھیڑا بھی نال لیندے دل بھی کر لیندے بعض اوقات وہ ایک شاگرد بولے استاد جی یہ کیا مسئلہ ہے ہر بندے نو استغفار آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو کے دسے استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار استغفار کے 5 فائدے قرآن نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی شاباشات کھڑا کرو یہ حالی تھوڑی کہا نہیں ہے آ گئی ہوں تو بڑی چاہیے کہ 3 سال ہو گئے میں بھی اتاروں اٹھا گئی تھے ہوں اجائی نہیں آئی سمجھ اللہ اکبر استغفار کرتے رہنا چاہیے اور خاص طور سے جس ویلے لوگ سوتے ہوئے کبھی اس ویلے مزہ لے کر اٹھی کے 2-4 رکعتاں پڑھ گئی اللہ دے کو رو کے معافی منگی کرو منہ ٹنگا شنگا ہوندا رہے کوئی بےتا تو پیا کوئی نہیں ہوندا تے رب دے کو تو نہیں نا شرمانا ہوندا منہ ٹنگا نہ رومنا آوے رومن والی شکل بنا لے یہ تو بھی بڑا ثواب ہے اور ثواب بھی ہے تے سوال ہی ہے تجربہ کر کے اللہ بڑی ساری پریشانیاں دور کر بڑے سارے مسئلے حل ادھی راتی اللہ نال اٹھی کے سرگوشیاں کی تھی ہر رسول ہر پیغمبر جو پیغمبر بھی اللہ نے مبعوث فرمایا ہر پیغمبر دے مبعوث کرن تو بعد اللہ نے اس قوم تے یہ فرض کیتا کہ باقی تمام دے تمام اپنے رہبراں اور مرشدین نو چھوڑ کے صرف میرے رسول دی اتباع کرنا ہمارا صلی اللہ علیہ رسول اللہ لیطاع بإذن اللہ
اللہ دا اذن انہی ہے، اللہ دا فیصلہ انہی ہے، اللہ دی مرضی انہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اسی طریقے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اطاعت فرض ہے اس امت دے اوپر۔ سب تو پہلا حق ہی ہوتا ہے پیغمبر دا امت دے اوپر کہ امت اس کی اطاعت کرے اور غیر مشروط اطاعت کرے۔ یہ تو اطاعت ہو سی پیغمبر دا اسوہ، پیغمبر دی سیرت، پیغمبر دا رہن سہن، پیغمبر دا طریقہ ہائے عبادت، اس سارا کچھ ہوتے واسطے سنت بن سی۔ اور عبادت وہ شے ہوتی ہے جڑی پیغمبر دے ذریعے بندے نو ملے۔ جڑے لوگ خود ایجاد کریں وہ عبادت نہیں ہوتی کیونکہ وہ سنت نہیں ہوتی۔ جڑی شے سنت نہیں وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے، وہ میری ضلالت ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی، لہذا حکم کی اتو تھلے آتا ہے، عابد تھلے بستا ہے، زمین پہ اتر آتا ہے۔ اس عبادت کرنی لہذا عمل ایدہ تھلے اتنا جاتا ہے۔ کہ درمیان دے وچ رسالت ہوتی جڑی آمڑ منجن علی شاید اتنے مہر لینی تے چیک کریں دی۔ ہمیشہ اس شے نو عبادت سمجھو جس تو تے مہر اتباع سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ اسے عمل نو مقبول سمجھو یہ تے نمونہ اور نقش سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ بڑا آسان کیا طریقہ ہے سنت بدعت نو پرکھن دا۔ یہ تے مہر ہے پیغمبر دی، وہ سنت ہے، وہ ولایت بھی ہے، وہ عامل عابد اور ولی بھی ہے۔ اور یہ تے نمونہ اور نقش نہیں، یہ مہر کوئی نہیں۔ وہ بظاہر جتنا بھی اچھا عمل نظر آ رہا ہوئے، بظاہر جتنا خوشنما نظر آ رہا ہوئے، وہ بدعت ضلالت اور گمراہی ہو سکتی ہے، کبھی اس عمل نال اللہ دا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ ہی چلتا رہے اور بڑی خوش نصیب قوم ہے جس نے تمام انبیاء کا سردار پیغمبر جس کے مقدر دے اندر اور تمام کتاباں دی سردار کتاب جس واسطے کتاب ہدایت بنی اور مرکز بھی دیکھو سبحان اللہ، وہ مرکز ہدایت، وہ مرکز ہدایت جس نو اثر نو تعمیر کردے ہویا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و صلوات اللہ تعمیر کردے ہویا اس امت واسطے دعا کی تھی اور اس امت کے اندر ایک پیغمبر دے مبعوث کرن دی استدعا کی تھی اور اللہ دے گزارش کی تھی کہ اللہ اے میرا جڑا پتر نا آپ اشارت النص دا انجے کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام دے نال شامل، اسماعیل علیہ السلام نال شامل ہے۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ اتھے اسماعیل دی نسل اور اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں ہی آمن والا پیغمبر مراد ہے۔ تے اللہ نے پھر انہیں ہی کیتا اس ام القرآن مرکز بنایا تو محمد الرسول اللہ اس ویلے دعا او ہے تمہید بیست محمد الرسول اللہ۔ پھر تبشیر ہوئی بنی اسرائیل دے آخری پیغمبر دی زبان دے ذریعے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ اللہ، یہ بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات انسانی آخری پیغمبر۔ وہ تمہید ہوئی، تبشیر ہوئی، بد قرآن اچھ اعلان ہویا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تسا اٹھا کے پڑھ لو دعا ابراہیم علیہ السلام دی، بالکل انہاں لفظاں نال اللہ نے تھوڑی تقدیم و تاخیر نال انہاں ہی صفتاں تے کمالاں والا پیغمبر بھیج دتا۔ سبحان اللہ، میں آپ پہ آخری صفحہ ٹینشن نہ لے، یہ تو مسئلہ ایشو ہی کوئی نہیں نا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہن جہاں تک
اس مہینے دے اندر لوگاں دی یہ تمنا ہوندی خواہش ہوندی کہ خطیب یا مقرر یا مدرس یا مبلغ یا جڑا بھی بیٹھا ہے یہ سانو کچھ کمالات معجزات سنائے. اس مہینے دے اندر سیرت النبی کو لوگ مراد لیں گے معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مولانا عطا اللہ حضیفی صاحب چنگی تقسیم کی تھی کہ سیرت النبی ہوش ہے. ہوں جہاں تک معجزات کی گل ہے اللہ ہو سیرت ابن ہشام کے اندر ایک واقعہ لکھا. تقریباً 75 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دادا صاحب عبد المطلب سردار عربان ثالثان پورے حجاز کے بیت اللہ کے سامنے انہوں نے بڑی اچھی جی مسند بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں وقوف کے. اور اس مسند کے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے بیٹھن کی اجازت نہیں, صرف عبد المطلب یا اس کا پوتا ہی بیٹھ سکتا ہے. ایک دن دادے صاحب سر درد ہویا بڑا علاج کیتا اپنے ارباں دے کچھ اپنے دم بھی ہوندے ہیں وہ بھی دم کیتے کوئی آرام نہیں آیا, کوئی علاج بھی کیتا نہیں آرام آیا. کافی دن گزر گئے تقریباً 5-6 دن آرام نہیں آ رہے. انہوں نے کسی دسیا جو جنگل جڑا رہتا ہے نا عیسائیاں کا عالم بہت بڑا راہب وہ لوگوں نہیں ملتا اپنے کوٹڑی کلا رہتا وہ کوئی دم کرائے. چلو اللہ کی کتاب کا عالم اپنے پوتے کو اکیلا نہ چھوڑ نال لے کے گئے. وہ کسی نے ملتا کوئی نہ, لیکن اتفاق ہے کہ یا پہنچے تو وہ دروازہ کھول کے بیٹھا پریشان پسینہ پسینہ. وہ کدے آپ در ویکھے کدے حضرت عبد المطلب در ویکھے. جناب کی میں تشریف لائے جی بس وہ کہ میں تشریف لایا بس یہ ہے کہ میں نے درد کافی دن کو پریشان پہ درد ہے. میں بڑی کوشش کی تھی آرام کوئی نہیں ہے. وہ مزید حیران ہوا کہ کمال ہے تھوڑی تو بڑی مشہوری ہے تو بڑے سالس ہو فیصل ہو بڑے صاحب بصیرت ہو اہل عرب کے اندر بڑے دور دور لوگ پڑھنے کو بڑے بڑے اپنے سنجیدہ سیریس قسم کے کیس لائے آتے ہیں بڑے انہوں نے مطلب مسئلے حل کرتے ہو. میرے کو دم رکھا میں بڑا حیران تھوڑا جب غصہ بھی آیا انہوں نے کہا بھائی تو مطلب نبی جوڑیاں تدریاں کہیں کرنیاں تو دم رکھ جرا بنایا مولوی کی انجی جڑا کچھ ہوتی مطلب یہ تو سارے کو پتا. وہ سردار انہیں تھوڑی جی دڑکا دیتا انہوں کہ تو مطلب یہ لمبی جوڑی گل اس آگے جناب میں حیران یقیناً حیران بھائی تسا میرے کو دم رکھا میں آئے ہو حکیم تھوڑے نال بندہ دم تسا میرے کو رکھا میں وہ کمیت میرا پوتا اس کے الفاظ ہیں آغا سید العالمین جعلہ اللہ رحمت للعالمین. جناب اس ساری کتاب دی تسیوں یا نشانیاں کے مطابق یہ پوری کائنات کا سردار ہے. اللہ نے اس کو پوری کائنات واسطے باعث سے رحمت بنایا. وہ داتے ہوئی انہیں حیران پریشان ہے مولوی پترے انہاں کے کہا سنے تجربہ کریے آ کرو. اس بچے دے متھے تے جبین مقدس تے جڑا پسینہ آیا کھڑا ہے تو سر اس کو پوچھ کے ذرا اپنے متھے تے لاؤ گا. چلو میرا ہی تجربہ اسی کا ہی پاٹا یہ نہیں عملہ کی ہوتا. پوچھنا جس ویلے لایا اس پوچھیا کہ آخر نبی ہوں تو بالکل آرام آ گیا. بالکل معلوم ہوتا ہے تکلیف ہوئی نہیں. اس نے کہا جناب ہوں اتھوں واپس گھر تشریف لے جاؤ اس بچے دی خاص حفاظت کرے آئے. یہ جوان ہوتے تک اعلان نبوت تک اگر میں جیتا رہا سب تو پہلے کلمہ پڑھنا تھا. کمالات ہی عجیب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خدمت کی تھی اور فرمان دیتا
میں بچہ کدے کدے میرے بھیج دیا تے میں رستے وچ بچیاں نال کھیڈن لگ ویندا کام مینوں بھول ویندا ہے دیر ہو ویندی ہے لیکن 10 سالاں وچ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کسے ایک دن بھی نہیں چڑھ دیا او حضرت انس فرماتے ہیں او کدے کدے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دعوت دیندے ہیں جی تساں اساں غریباں دے گھر بھی کدی تشریف لایا ہے کرو آپ وہ دل کیوں ہی واسطے کدے کدے تشریف لے ویندے ہیں اور انہاں دی والدہ صرف ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور او رسول انور دی رضائی خالہ ہیں او کی عمر دی مائی آئی کوئی سوال وہ رضائی خالہ ہے تو آپ اس بچے دی دل جوئی واسطے تشریف لے ویندے ہیں کدے کدے جدا واقعہ جی اج تشریف لایا ہو گرمیاں دا موسم ہے اور وقت سحیرہ دوپہر دا ٹائم ہے مسلم دی حدیث ہے مسلم شریف تشریف لے گئے اما جی اور خالہ صاحبہ گھر کوئی نہیں وہ کتنی لکڑی شکڑی چونن گئی ہوئی انہاں دی ایک مخصوص چٹائی آئی جڑی انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے خاص بنا کے رکھی ہوئی ہے بس حضرت انس نے اٹھائی وہ بچھائی اسے تخت وغیرہ تو یہ لکڑی جو بناتے ہیں جو کٹے جوڑ جا وہ تو وہ بچھا دیتی آپ لیٹ گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہاں اپنی والدہ میں نکلے بیمانوں بلا لیا آپ سو گئے نیند آ گئی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کان عراقاً آپ نے پسینہ مبارک بہت زیادہ آتا جس ویلے مائی صاحبہ گھر واپس والی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عجیب منظر دیکھا فوراً اپنا کمرہ کھولیا وہ جو ایک لکڑ دی ڈبی بنائی ہوئی روغنی اندر روغن لا کے تاکہ جڑی شے پائی لکڑ پی نہ جائے لکڑ کے برتن بھی بنا دیا عرب وچ روغن لا دے دیا او خوشبو والی ہائی ڈبی اس نو فتحت عقیدتہ ہو دا ڈھکن کھولیا تے کول بیٹھ کے نا آرام نال ماں بیٹا گلاں ہی ہولور بیٹھے کرتے نے کیڑے لے آیا ہے اللہ پاک کو منو پانی شانی پیش کیتا یا کہ نہیں تے نال نال او پسینہ مبارک او ڈبی وچ پاون دے گلاں جو بیٹھے کرے اچھا بات ہے اور خصوصیت ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ بہت غافل ہو کے نہ سمجھے تھوڑی جی کوئی گل بات فوراً نیند کھل گئی کہ ایک دفعہ آپ نے فجر تہجد پڑھی حسب معمول اذان ہوئی 2 رکعتاں سنتیاں پڑھیاں تے لیٹ گئے تے نیند آ گئی یہ جماعت کا ٹائم ہویا بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو گیا آپ اٹھے دیوان کی جماعت کر رہے واپس آئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آج میں یہ گل ویکھی جی کدی نہیں ویکھی تسا بغیر وضو دے کوئی کہ نماز پڑھائی تسا تو سو گئے میں خود سمے تو خطیب تھا تو سو گئے تے تسا اٹھے ہو تو آپ نے فرمایا ہاں یہ اگے شاید تو کدی نہیں ویکھیا میرا نیند وچ وضو نہیں ٹوٹتا تنام عینا یا ولا ینام قلبی میری اکھاں سودیاں دل کوئی نہیں سوندا سبحان اللہ یہ امت ہے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے محمد رسول اللہ دا نہیں اچھا جیسے انہاں کو پڑھن بیٹھیا پسینہ مبارک نیند کھل گئی پوچھا ماں کو تسنعین یا ام سلیم خالہ جان کیا کرتی بیٹھی ہوں انہاں فرمایا عرض کیتا کہ جی میں تہاڈا پسینہ مبارک ڈبی دی وچ جمع کر رہا تو آپ نے فرمایا اس کو کیا کرنا ہوتا پسینہ جمع کر تو انہاں دے الفاظ ہیں کہ نرجو برکتہ لسبیاننا ساڈے بچے اگر تکلیف زدہ بیمار ہو ونجے انہاں نوں تہاڈا پسینہ لائیو ٹھیک ہو وہ ذات اتنے انجن کہ بتا ساری رات بیان کر ایک بندہ ہے یہ حالی سنائی رکھا تقریر کو لازم بات شروع کرنے جا لیکن تقریر سن کے بیٹھنی یہ ہے کہ نہیں
انشاءاللہ او جڑا آکھیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام بھی آکھیا حضرت خضر علیہ السلام، میں انشاءاللہ چپ کر کے رہا سا اللہ اکبر۔ چلو خیر، اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی گل سے کرنا آپ نے اعلان کیتا، آپ نے فرمایا اے جڑا ابو رافع یہودی ہے نا، یہ بڑی بکواس کردا، میں بڑی تکلیف دے، کوئی میرے لوگوں کے کول کوئی نہیں بننا لینا۔ ایک نوجوان سب تو پہلے کھڑا ہویا، عبداللہ بن عتیق، کاف دوسری کشی جالی، عبداللہ بن عتیق، وہ گول کاف نا دوسری، رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان آدمی کھڑے بنا کے جی میں نال اور بھی ایک دو، آپ نے فرمایا بس پہلا جڑا ہے ٹھیک ہے، ادنا البتہ ایک دو ساتھی اور ملا دینے ہیں، لیکن سربراہ آئی ہو سکتا، وہ فرماتا ہے 7 ساتھی گئے، وہ دا قلعہ آئی بڑا دور تے اچھا، شام ہونے کے قریب انہوں بڑھن دی جگہ نہ ملی، گیٹ کھلا، میں باقی ساتھیوں نے آکھا بھئی ہفت کر کے بھئی نیا، میں جیسے لے داخل ہویا، اگو چوکیدار گیا، شام دا ویلا انہوں شاید بند کرنا، میں اتھائی انہیں بہ کے جو کوئی بندہ قضا ہے حاجت تے بند اس پچھو کھڑوں کے ساتھ مارے ہیں بھئی اتھوں دیں کہ پیر دیں تو میں تالا پہ ورنہ نکل جا جی، اتھوں دیں تو ٹھیک ہے، بہت ساری تعداد ہوتی ہے خادمہ دی غلامہ دی قلعے دے اندر، میں جڑے چپ کر کے بیٹھا رہے اس کنڈا لایا تھا دبا ہو گیا، یہ سلے ٹائم ہویا رات دا، میں آکھیا میں ہوں سارے ساؤں گے بجلی تو کوئی نہ نو دیا دے رہے ہوں، او سمتا ابو رافع بالا خانے تھے بڑے غلام شلام، او فرماتے ہیں کہ باغ کی ساتھی پیر تھے، میں اندر کرلا میرے کو لیکو فجر آئی تلوار نما، خیر میں چڑھیا اتنے تو میں اندازہ لیا بھئی کیڑے کمرے چوسی، ایک اپنے اندازے نال میں آکھا اے سنٹر والے کمرے چو، میں اس نے چکیا دروازہ کھلا پہ سبحان اللہ، اچھا ہو گیا اندر بڑھیا، ہوں میں اندازہ لایا بھئی وہ دی چارپائی کیڑے پاسے کر کے ہو سکے، وہ دی خراٹے میں سنے میں ملوں میں سیر اس لیے دلتا ہی ہوئی، اچھا میں اپنے اندازے نال اس نے کو تلوار ماری، لیکن زخم تو انہوں لگا تے انہیں اچٹ گیا تے اس حال سے دبی، جنہوں شور مچایا میں کہا اس سے لئے میں نے پتہ لگا جنہوں حال کرتی وہ اتنے کا سہر کرتی، اس سے لئے میں دو ہتھا نال جو ماری نہ تلوار تے او جڑی چار بائی ہائی جو بھی ہے اس تو بھی تلے ٹاپ دے انہیں جھٹی جو ٹپ دی ہوئی، اور میں اتھائیں ٹونگے والا کھلوتا رہا دیتا تو پچھا دوڑے یہ لے دوڑے آنا، میں باغا خانے دیا سیڑیاں اترنے لے پیر پھسلیا، اے جگہ اتلی ہڈی والی میری سیڑھی دی نکر تے لگی دی ہڈی ٹوٹ گئی، میں امامہ اتاریا پگڑی، اس نے پگڑیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں گئی نہ، خیر بہانا وہ انہوں نے کیا کیتا کہ فرماندے نے میں درد بڑا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تازی مسے 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 ایک پہر نال کی میں کسی نے پاما سے کسی نے اٹھی فجر ہو گئی میں وہاں پہنچیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں، فرماندے تو اندر بڑے ہو تو میری کوئی خیر خبر کوئی نہ آئی تے کیویں رہیا جڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہوں مارن تو بعد جتنی دیر انتظار کیتا ہے کہ ایدی موت کا اعلان ہو جائے تاکہ کچا کام نہ ہوئے، جلے ہوتی موت کا اعلان لوگا نے آکھے مر گیا ساڑھا ساتھ، اس لئے میں واپس آیا، میں انہوں ختم کر کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ تیری چہرے تے تکلیف ہے، درد، یہ کی مسئلہ کہ جڑے جی اس طرح ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے فرمایا اب سترے جلہ کا پیر پیر لمبا کر، جلے پیر لمبا کیتا وضعیتہ علی العظم المکسر فبرأ بإذن اللہ، وہ فرماتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی بتے آپ نے ان کر کے ہاتھ رکھیا، درد بھی غائب ہو گیا تے ہڈی بھی جوڑ گئی، نسائی شریف کی ایک حدیث ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1400 بندے ہاسے ایسا، کتنے 1400،
پانی دا اتنا ہی انتظام ہاں کہ اسانو آئی کہ اسان عمرہ کرن پہ جانے ہیں تے اکا بھوک گیا تا مکے دی چی مشکا دوبارہ بھر لی سائیں، لیکن اسانو اتھائی حدیبیہ دے مقام تے بہا دیتا گیا اکا انہاں مشرقین نے نہ ونجن دیتا، عمرہ نہ کرن دیتا، پھر اللہ رسول حدیبیہ ہوئی شرائط ہوئیاں، اسا واپس اس سال واپس آئے، لیکن بیٹھے بیٹھے پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اسان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہ نامن جو گئے نہ پیمن جو گئے نہ وضو جو گئے۔ آپ نے فرمایا کسے کو کچھ تھوڑا بہت ہی وہ میرے کو لائے، ایک بندے کو تھوڑا دیا بچی ہوئے اس لائے، آپ نے لے لیا، فرمایا تھال لایا، تھال جان دے مولوی تو پتہ تھال نا وہ تو خالی تھے تو حلوے دا بھرے وہ خالی تھا، سفرہ تانبے دا پیلا تھال لیا دا تھا، وہ پانی تھال اچھے پلٹ دیا، آپ نے خود وہ پانی تھال ویچے پلٹ جلے پلٹ دیتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے فَوَضَعَ يَدَهُ فِي التَّسْقِ، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح کر کے تھال دے وچ رکھے، جس ویلے تھال دے رکھا تو واللہ رأیت الماء يتفجر من بین اصابعہ، اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا پیغمبر دی انگلاں دے خلالاں وچوں پانی دے فوارے نکل، پھر آپ نے فرمایا توضؤوا من عند آخرکم، 1400 بندہ ہو گئے، آپ نے فرمایا توضؤوا من عند آخرکم، بنو پانی چاہیے ہے، وضو چاہیے ہے، جو کچھ بھی چاہیے ہے، بشک آخری بندے کو شروع کرو، پانی مکن دا خطرہ ہوئے نا، بندہ نیڑے لینا دا جلدی جلدی ہاتھ مارو تو ساتھ اپنے برتن شرطن بھار لاؤ نا کہ جائے مک نہ جائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، توضؤوا من عند آخرکم، آخری بندے کو وضو کرنا شروع کرو، جب تک میں ہاتھ چپڑا نہیں کہ رحمت کا ذریعہ رکنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ کونہ تھا بھائی شان توحید علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں منے دے، موجزے نہیں منے دے، اگر موجزے ایونت میں شروع کروں تو ساری رات موجزہ، تو آپ نے بہت زیادہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ دا اصل نام آندا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو انہوں نے کنیت ہے نا، جڑی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہے، انہوں نے اصل اسم گرامی تے تو آندا نا، میں پشتو بولی تو بات منہ نہ بولو نا، یہ توحید بھی ہوتی ہے، بےزتی دی گل تو تساں نہیں بولو۔ اور مینوں مثلا انگریزی نہیں آتی، مینوں سائنس نہیں آتی، مثلا مینوں زیادہ نہیں آتی، اگر کوئی میرے کو پوچھے الجبر دا سوال ہے کلیت فارمول، میں آکھاں مینوں نہیں پتہ ہے، تو میری بےزتی نہیں، ہاں جی نہیں کرو، نہیں کرنی ٹھاتی کہ نہیں۔ اللہ اکبر، سر دے منتظر لوگ اور نہ عطا اللہ حضرت کی صاحب انہوں نے سور کے لایا، اگر اسے سنے بڑی سوال کی سور کی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ آندن اسلے کوارے آندن نوجوان اسلام قبول کا ذرا لیٹ کیتا ہے، نوجوان آندن، اچھا اسلام تو گل یاد ہے، اللہ اکبر، اسلام قبول کر والدہ بڑھڑی والد صاحب فوت ہوئے گا، اس اسلام نے قبول کی، گھر گئے نا، ماں آخر میں سنیا نعوذ باللہ تو کو جادو کر مطلب اپنا دے، ماں جادو کر نہیں لگا، سچا نبی جو کچھ بھی یہ پیو دادی علیہ دین تے واپس آ، ورنہ میں نہ تیرے نال کلام کرنی ہے نہ تیرے گھروں کچھ کھانا پینا ہے، کنز الایمان مسند البزار وغیرہ، نہ میں کچھ کھانا پینا ہے، یہ دا کہ مطلب ہے آخر میں بھوکی مارا نہیں چاہنا، لوگ تے دکانے جیسے اے ہی نے ماں دا قاتل بات ٹھیک ہے، پریشان ہوئے پریشانی پیر نکل آئے،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل تشریف فرما یہ آخر رونے لگے. آپ نے فرمایا ماں کی کا مسئلہ کیا ہے, گل کیا ہے؟ آخر جی گل ہے بھائی والدہ صاحبہ ہے دم دیتی. اچھا تو میں تم پہ جانا یعنی جی میری ماں واسطے دعا چا فرما ہوا اللہ انہوں ہدایت چا دے. یہ ماں نال سب تو بڑی خیر خائی اس نے ہدایت نصیب. انہاں انہیں آکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ. سبحان اللہ. اللہ سایہ میرے اس نوجوان صحابی دی ماں نو ہدایت. اچھا آپ نے یہ جملہ بولے حضرت ابو ہریرہ گھر والے پاسے دوڑ پئے. رستے کسے پوچھا ابو ہریرہ یار اتنی جلدی کدھر کی جلدی کہ اللہ دے نبی نے میری ماں دی ہدایت واسطے ہاتھ بلند کیتے ہیں. میں دوڑ کے گھر جا رہا تاکہ ویکھاں کہ میں پہلے پڑھنا کہ محمد دی دعا پہلے قبول ہو. دروازہ کھڑکایا اندروں کو نہیں لگی پئی آئی. اماں جی اس کا پتر والی پیر کھلو میں ذرا غسل کر لوں وقت میں دروازہ کھول. دروازہ کھولیا تو فرمایا اماں اس ٹائم کیا غسل تک میں محمد دین تے آنا چاہتی ہوں میں نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گل پہ کرنا. ایک دن بھوک لگی 2 دن گزر گئے کوئی نہ کھادی روٹی اصل جس لئے کھانے پینے کدی انہوں نے کدی توجہ خیال نہیں نہ کیا جنہوں نے ایک ڈنگ دی ملتی 2 دن نہیں ملتی. پیچھے جڑا ایک وقت گزرے 5-6 مہینے اس لیے کسی غریب کی حالت ویکھو نا جس نے نہ دیہڑی پہ لبدی نہ کوئی خواہش ہے کھاون دی پہ لبدی. تو اللہ ایسا سامان نفسی کوئی کسی دی گل سن کے راضی نہیں کسی کو بیٹھ کے راضی نہیں. سلام کرنا درگنا استاد نے پڑھایا میرے صرف نہ ہوگے استاد نے جمعہ پڑھایا جمعہ کیڑا 5-10 منٹ 20 منٹ انہاں کے اور میں کیا سنا انہاں حیات عیسیٰ علیہ السلام شروع کر رکھی چلو 15-20 منٹ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح اٹھایا اس طرح وہ لے کے گیا وہ چوتھے آسمان پہ بٹھایا اور یہ کمال اور وہ کمال. ایک صوفی صاحب کھڑا ہو گیا اس نے استاد کی کمال یہ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جن کے کھاندے پیندے کی شاید استاد اور لگ گیا اس نے یہ میرے 10 چوتھے آسمان والے دی تے بڑی فکر ہے مینوں 10 سال ہو گئے اس مسیح تے کدی میرے کول پوچھے میں کیا کھاندا پیتا یقین کرو عجیب منظر. اچھا خیر اس کا ابو ہریرہ میں انجی شروع کوئی جان کے تو اللہ سمجھ ہی آتی ہے بارہ تقریر سن کے وجہ انشاءاللہ جی تو پریشان ہو بھائی ہن سور لگنے چاہیے تو میں دس دے گیا میں سور شروع کر دیتا کوئی ٹینشن نہیں. یہ تو منگڑی تو پاؤندی کوئی نہیں نا. سبحان اللہ کر دو 2 دیہاڑے بالکل بھوک وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مینوں پیٹ دے وچ بھوک دی وجہ درد ہوئے نا تے میں سیڑھیاں مسجد دی سیڑھیاں دے اوتے ان لیٹ کے پیٹ نو دباواں. ایک دن انج ہویا میں آکھیا بھائی ہن انج نہیں کم بڑھدا ہن میں جڑا بڑا راہ ہے نا مدینے دی گل ہے مکے دی نہیں اوتھے میں مان کے کھلونا جڑے ساتھی اپنے گزر سن مکہ فتح ہوئے ہو رہے کہ ہر پاسے اسلام ہی اسلام تے ایسا تھی کہ گزرتے ہوتے ہیں کوئی ادھر تجارت واسطے نہیں جاتے. میں نہ انہوں کوئی گل کرے سا یا انہوں آکساں کہ بھئی مینوں اس آیت زمانہ چ دسو. یہ سے گزرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت یہ آیت کا معنی دسیا. ہاں بھائی دس کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. انہاں معنی سمجھایا انہاں کہ ابو ہریرہ سمجھ آ گئی یعنی جی بالکل آپ کا ٹھیک ہے اس کا میں انہاں کہ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام جواب حضرت آیت معنی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. آپ نے بھی معنی دسیا اور فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے ابو ہریرہ.
تیسرے نمبر تے گزرے خود او جنہاں دے بارے اللہ نے کہ عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا سلام کیتوں میں کہ میں جواب دیتا تا عرف ما فی نفسی و ما فی وجہی، میرا چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ گئے کہ میں نے فوراً فرمانے لگے ابو ہریرہ میں نے لگتا ہے تینوں بھوک لگی. میں عرض کی تھی جی بالکل ٹھیک ہے مجھے بھوک لگی. اب میں کہاں گھر تشریف لے گئے، وہ نوبت وہ دن آئی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہائش رکھنا تھا کیونکہ آپ نے باری مقرر کی تھی. تو حضرت نوبیر کھلا رہے حضرت ابو ہریرہ آپ اندر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا حل زندگی شہید کوئی شے کھاؤں پیون دی ہے گھر ہے. انہوں نے فرمایا جی تھوڑی دیر پہلے ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے بطور ہدیہ، بطور ہدیہ. ہدیہ ہو گیا تو آپ بھی جو استعمال کر لیں گے یہ صدقہ ہو گیا تو جڑے 70 اصحاب صفہ خان مسجد تھے انہوں اندر بھیج دے دیا. باہر تشریف لایا ہے بھائی ابو ہریرہ پیالہ ہے دودھ دا خیر ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ چونکہ خود راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ دن میں خوش ہو گیا سبحان اللہ چلو دودھ دا پیالہ. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر میں نے فرمایا پانچ مسجد والے سارے نصارے وہ فرماتے لا بد لی من طاعت، گل مننی ضروری ہے اطاعت چونکہ حق نبی کا امت لا بد لی من طاعت. حدیث دل بات میں سدھا گیا دروازے تے بھائیو اج دعوت نے آؤ کاشا میں نبوت تے وہ سارے غریب الوطن اللہ اہل لهم ولا مال نہ اتھے انہاں دا آجو عیال ہے نہ کو کاروبار نہ مال. انہاں کہی اللہ کے رسول دعوت سبحان اللہ آؤ جی سارے جلے آ گئے فاجلسہم مجالسہم. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو ترتیب نال بٹھا دیتا سارے نو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ وچ دتا پیالہ تے فرمایا تو نہیں پینا انہاں نو پینا. میں جڑے جی ایک تے حوالے کیتا اس بھائی جان نے بسم اللہ پڑھ کے 3 سال لے کے راج کے پیتا ماتی اگے پت اگے پت وہ دن بھائی جلے 70 بندے پی لیا میں ڈٹھا پیالہ انہیں بھریا دا بھریا. مجھے میرے ہتھے واپس پیالہ آیا اللہ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے بقی تو انا و انتا ہوں میں رہ گیا تو تم جی جی تسا نوش فرماؤ. آپ فرمایا نہیں 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 جب تک میرا ایک بھی غلام بھوکا رہے میں وہ توڑی نہیں تو اشارہ تم پی وہ فرمان دن پاس وقت میں بیٹھ گیا جی بسم اللہ پڑھ کے 3 سال چنگے لے کے تو میں راج کے دودھ پیتا. میں آکھے جی ہوں آپ نے فرمایا یہ شراب ایک باری اور بھی. وہ فرمان دن میں پھر بیٹھ گیا پھر 3 سال لے کے تسلی دا میں راج کے پیتا. بس میں اٹھے جی ہوں آپ نے فرمایا یہ شراب ایک باری اور بھی. میں پھر بیٹھ گیا پھر پی لیا. پھر چوتھی میری اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا نہیں اشرب پھر بھی. اس لئے میں کہ واللہ لا اجد له مسلکا اللہ دے پاک پیغمبر ہوں تو دودھ لکھن دی جا ہی خالی کوئی نہیں رہتی. آپ نے فرمایا ہون مینوں دے. آپ نے انہیں جی میں امت نو سمجھایا ہے انسان نال پیتا تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیالہ خالی ہو گیا. میں سوچیا 71 بندے پیتا ہے تے نہیں خالی ہویا. یہ اکیلے محدثین نے لکھیا ہاں یہ 71 نہیں 71 لاکھ بھی ہوندا یہ کوئی نہ مکنا. یہ جڑی بے قرار رحمت اتو پہ واندی ہے انہاں پیالے چ اینو اگر قابو یا سما سکتا ہے تو محمد دسین نہیں سما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں باقی پوری دنیا ہی نہیں چھل سکتی تے قابو کر سکتی. یہ رحمت اگر آ سکتی ہے تو صرف اس سینے کی آ سکتی ہے. وہ مشکات کی حدیث ہے نا
مشکات دی حدیث فرماندن کو تو بین النائم والیقظان میں بیت اللہ دے وچ قیام یہ کچھ ستا تے کچھ جاگدا دو آمن والے آئے جو ریڈا شیخ تینوں کیا مسئلہ شوگر تو نہیں اچھا چلو ہاں ٹھیک دو آمن والے آئے میرے ایک ادو بہ کے ادو تو میں لیٹے ہویا ایک کا کہنے لگا صحیح جگہ تے آیا ہے دوسرے کہ جی بالکل ٹھیک بندے کو لایا اتنا نہیں آمنا تھا تو پھر کام شروع کریے آج کروں انہوں نے ترازو لایا تھا ایک پلڑے سے میں نے بٹھایا دوسرے پلڑے میری امت کا ایک بندہ بٹھایا میرا وزن زیادہ اور دوسرے آتا ہے کہ نہیں دو بٹھائے میرا وزن زیادہ اس آکے یار تو 5 باہا دوے پلڑے پھر بھی میرا وزن زیادہ اس آکے یار گالے ہون ایک دو نہیں سدھے 10 بندے لایا وہ بٹھائے وہ 10 بندے بٹھائے پھر بھی میرا وزن زیادہ اور دعا کرنے لگا تو میں نے کیا تھوڑی بھجائی رکھنا لو وزنتہو بجمیع امتہی لرجہا دوے پلڑے سے پوری امت جمع ہے تابی اکیلے محمد دا وزن زیادہ یہ شان تے عظمت تے رتبے دا وزن ہے اگر سمجھ آتی بھئی کہ نہیں ہاتھ تارا کھڑے کرا مانا اللہ اکبر حضرت جابر بن عبداللہ آقا رضی اللہ تعالی رون دے ہوئے یا رسول صحیح ہے میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا فوت ہو گیا شہید ہو گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بہنیں تے میں آپ بھی جس نوجوان غیر شادی شدہ تے ابے انہوں کا قرضہ بڑھا تے ہون اے کھجیاں تے ہن پکی ہوئیاں تے قرضہ اتنا بھئی نظروں کئی گنا زیادہ تے یہودی یہ بے شرم ہے سارے بوریاں چاہتے ہیں کھلے سانو پہلے دے ساڈا قرضہ پہلے تے ساڈا پہلے تے یہ تو کسی ایک دوں دا بھی قرضہ نہیں پورا ہونا تے میں اپنا بھی سال گزاران کرنا ہے تے میری اور تے کھیتی باڑی کوئی نہیں اے تو سردار تشریف لایا ہوا آنا جی باہر وچ تے انہاں لوکاں نوں ذرا سمجھایا وا جے بھئی تھوڑا تھوڑا قرضہ کر کے لے رکھو یار چند سالاں تے ادا ہوئے سی کہ بھئی غریب کتوں دے تے چلو تہاڈا حیا کرے سن تے تساں تے آپ نے فرمایا اچھا تم گھر ایک کام کر ون اپنے باغ دیاں جتنیاں کھجیاں کسٹ تو جڑی اوتے لگیاں کھلیاں پنڈ وہ ساری اتار لیکن جڑی اچھی اعلی نسل والی او دی ڈھیری بکری لاویں جڑی اس تو ادنا نسل والی ہے چھوٹی ہے او دی ڈھیری اینو مکس نہیں کرنا جی میں اج کل مارکیٹ تے سیب والیاں پیٹیاں ملدیاں کتو موٹے موٹے تے تلو سارے ایڈے ایڈے ہوندے مکس یہ تو خاص عاشق رسول مسلمان ہیں نا جی یہ مومنین کرام ہیں نا جی سیرت سنن والے تے میلاد سنن والے ہیں انہاں دا حال منڈیاں وچ ویکھیا کر الگ تے میں آ رہے ہیں تو چل وہ فرماتے میں 2 ڈھیریاں لا کے آپ آئے میں چھوٹی چھوٹی دیوار آئی میرے باپ دی میں دیوار دے گلہ جیا کٹے ہوئے میں اتوے کا کلام جس لئے آپ تشریف لائے میں فوراً آپ کا استقبال کیتا تے کھجور دی ایک شاخ جے دنال دانے کو کھجیاں دے لگے ہوئے ہیں آپ نے پیش کیتے کہ آپ تناول فرماؤ آپ نے کوئی ایک دو لائے تے آپ نے فرماؤ کتھری ہو جڑی ڈھیری لائی ہوئی کھجیاں دی جڑے جو ایتھے تے قرضے لون والے جڑے جو کھلے تو ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا او میرن والا او ٹوپا یہ ہے ٹوپا جان دے ٹوپا او دے لوگ بعد دیکھا دی چاول لے کے کھا رہے تھے مسجد تے ہوئے تے بیٹھی دیا اچھا او غسلے ہوندے ہن ہوئے تے ٹوپے تے پڑو کی ہن وہ رواج ہی ختم ہو گیا ہونی ہے چلو اللہ اکبر ہے بڑی اچھی گل او سائے نکلے موتے یہ پیمان دے اربا دے ایک ٹوپا 2 کلو جتنا ہوندا ہے آپ نے فرمایا جنگا زیادہ قرض ہے نا اس میں آپ تو پہلو اپنی بوریاں لایا پہلو کے پیتا تافہ ہولا اس ڈھیری کھجورہ دے بعد آپ نے 3 چکر لائے کچھ پڑھ دے ہی رہے پھر اسے ڈھیری دے بہ گئے تے فرمایا ہوں تو اٹھے کپڑا چکرا کھجیاں دے تے میں بھی چوئے ٹوپا ہاتھ نال بری رکھ سکتا ایک بھی گیا بھر کے بوریاں دوجہ بھی گیا تے تیجہ بھی گیا تے چوتھا بھی گیا تے پنجواں بھی گیا تے 48 لاکھ دا قرضہ ادا ہو گیا تے حضرت جابر فرماتے ہیں واللہ ما نقصت منہ تمرۃ اللہ دی قسم میں ویکھیا ڈھیری دی وچوں کسے ایک دانہ بھی کوئی نہیں چاہتا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر گلے بھائی شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پہلے بھی آپ فرماتے ہیں میں مکہ دے اس پتھر کو اجڑ بھی جاننا انی لعارف حجرا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعثا
میں رسالت دی اجا کیسر اعلان ہی کوئی نہیں ہویا تو میں اس پتھر کو لگا تو میں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات اور آپ کے معجزات اللہ نے اپنے فعل نال اپنی قدرت نال اپنے کمال نال یہ جڑے معجزات اللہ دے پاک پیغمبر کے ذریعے آپ دے ہاتھ دے اوتے ظاہر فرمائے دنیا نو یہ ثابت کیتا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری سبحان اللہ اعلان کیتا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات وچ بالخصوص انسان جڑا موضوع ہے قرآن کا مخاطب ہے انسان ضرورت اور مصیبت یہ انسان دے سمجھو کہ نال نال پوری زندگی کدے گڑی دنیا کسے بے غم نہ باشد گر باشد بنی آدم نہ باشد کدے کسی کو ضرورت ہوتی کدے کسی کو پریشانی اور مصیبت ہوتی بندہ جدائی پھسلیا ہے یا ضرورت دے ویلے یا مصیبت دے ضرورت اولاد دی کہ ٹور پہ کسی اور کو منگن تے دیون والا کون اللہ مصیبت آئی حل کراویں کسی اور کو ٹور پہ حالانکہ کاشف السیئات کون ہے اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء مجیب دعوات المضطرین بھی اللہ اور کاشف السیئات بھی اللہ دافع البلیات بھی اللہ اور قاضی الحاجات بھی اللہ مبدئ البرکات بھی اللہ مرسل الرحمات بھی اللہ یہ سبق سکھایا ہے ساریاں شریعت نے اور اس قرآن مقدس نے اور اشاعت التوحید و سنت سادہ کیونکہ ساڈے مرشد حضرت مولانا عمدۃ الصالحین قدوۃ المفسرین حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دا اعلان ہوندا ہے دعویٰ ہوندا ہے کہ چھڑی پوری بسم اللہ نہیں بسم اللہ دی بے نال ہی میں اللہ دی توحید ثابت کراں قرآن سارا اور انجیل بھی ساری زبور بھی ساری اور تورات بھی ساری صحف ابراہیم 313 رسول آئے تے ہر رسول تے اللہ نوی کتاب اور نامہ صحیفہ نازل کیتا ہے باقی انبیاء کرام جڑے انہاں رسولاں دی کتاباں بیان کرے دیا کیونکہ صرف تورات و یحکم بہ النبیون 1000 نبیوں نے صرف تورات سنائی اللہ اکبر اعلان ہویا من یتوکل علی اللہ اور تقریر شروع کریے من یتوکل علی اللہ مطلب درس قرآن تقریر نہ درس قرآن من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ فرمایا جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پر فا نتیجہ دی فهو حسبہ نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہی ہی اس کو کافی ہو رہتا ہے پھر کسی اور دی ضرورت نہیں توکل کرے تو صحیح نا گل تو ہے کرے تو صحیح نا ہاں جس نے کر لیا اودے واسطے خوشخبری ہے کہ ہن تینوں ٹینشن لین دی کوئی لوڑ پریشان ہون دی تیریاں مصیبتاں جانے تیریاں ضرورتاں جانے تے تیرا رب جانے فهو حسبہ اللہ تے بھروسہ کر کے دوڑے واستبق الباب باہر نکلے کہ نہ نکلے تو صاحب سے باہر نکلے کہ یہ رچ گئے یہی مجھوریات ہے پھر آئے گئے کھوتے آتے چڑھا کھوتے یہ کسی کھوتے آتے ہونا نبی تو لاہور یہ کسی کھوتے کا قول ہونا ہے پیغمبر نو صاف ظاہر ہے کہ اس قسم دی گل دی کھوتیاں دے ساڈا تے تصور روح کب جاندی اس قسم دی گل اس قسم دی گل کرنے بھی نہیں چاہیے دہرانے بھی نہیں چاہیے لیکن کفر نہ باشا تو اللہ نے دیکھا کافی ہویا اللہ کے نہیں ہویا نا کافی بندہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو دون بندے چھڑا دیا بندہ مار گیا
بندہ انہیں مار گیا پہ انہوں پہلو تو آنکھیں اسی نے صاحب ظاہر ہے کہ بھئی چھوڑ دے کیوں میں مارنا ہے میری برادری والے بندے فاستغاث الذی هو من شیعته الذی هو من نسبه اور نہیں منی ہوئی تو فواقذہ موسیٰ فقضى علیہ انہوں ایک موقع مارے وہ آج تھوڑی نہیں اٹھے کیا مطلب ہے اٹھی سے اللہ لوگ آگے یہ بندہ کہیں مارے دوپہر کا ٹائم ہاری کوئی گواہ نہیں دوسرے دن نکلے دوسرے دن دیکھیے لوگ کئی دا نام کریں جن کو گویڑ اندارہ ہوتا ہے یہ نکال چھوڑا ہے آج کسے اور دے ہتھے بکھے پیا کر انہوں نے انکا لغوی مبین اصل شراب کی تو ہے ہر بندہ تیرے نال لڑتا اس کا لگا منظر دیکھو یار بھائی موقع دا اثر کی ہوگا یہ لئے آپ غصے ہو کہ ادھر چلے پاکر نہ کرو اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالنفس سو کی جگہ جی میں کل بندہ مارے اج میں بھی ماروں وہ نہ لگا کہ یہ کال لگا ماریا لگے اس بات یہ رشتہ دار یہ برادری دا بندہ ہے ادن احمد سجن نال دا دشمن چلا یہ گھر کا بھیدی وہ سیدھا گیا فرعون کو دسا کہ جی اپنا جڑا برادری دا قیمتی بندہ نکل ہویا وہ جناب وہ تواڈے اپنے جنہاں نوں پالیا نے اس ماریا انہوں قومی عصبیت غالب آ گئی کوئی شہادت کوئی قاضی کوئی عدالت کوئی جج کوئی اس کو پکڑو قتل کر دو بدلے وچ اس نوں کی کرو قتل کر دو لو جی اللہ دا میں قتل کراون واسطے کر دیا بندہ ہے کھایا غریب کیا بندہ اس آخر میں اور کچھ نہیں کر سکتا میں کہ دسا تو صحیح موسیٰ علیہ السلام نے حالی اعلان نبوت نہیں ہویا سلسلہ جبریل دی آمد و رفتہ نہیں شروع ہویا اس آخر میں دسا مان کے وہ آیا نا اللہ اس دے آمد دا بھی قرآن بنا یا رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا موسیٰ آقا علیہ السلام یہ جڑے سردار انہاں ارادہ کر لیا تو انہوں قتل کرن دا لہذا میں پیانا فخرج شہر چھوڑ کے نکل جاؤ انی لکا من الناصحین میں توڑا دلی خیر خواہ انہاں پہ سمجھے آئے میں جان کے تنو شہر بدر پیا کرنا نہیں انی علاقہ من اللہ سے ناسا حیان سب دلی خیر خواہی کرنا یہ تو دل دی مرضی شامل ہوئے تاں خالص توبہ نو کیا کہتا توبتا نصوحا دلی توبہ انی لکا من الناسین یعنی المخلصین میں توڑے نال دلی طور پہ مخلص بندہ تا تو میں آدھا پیا شہر چھوڑ کے چلے جاؤ اللہ فرماتا ہے فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فرمایا فخرج منها خائفا يترقب نکلے مصر وچوں نکلے ڈردیاں نکلے آج ادرواں کون مشکل کشا ڈردے نہیں ہوندے آج ادرواں ڈردے نہیں ہوندے فخرج منها خائفا يترقب چھوی مڑ کے دے جا رہے ہیں اپنا ترقب بھی کریں دے جا رہے ہیں جو کوئی پچھو آدھا تا نہیں پیا تے نال نال اللہ نو آدھے جا رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین
نہیں میری توتی بند کر دو پانی خطیب نو پانی نہیں جیونا ہونا چاہیے تو ختم ہو گئی ہر شے بند ہو گئی یہ سستا کام تو کریں تو تھوڑا جہا گرم گرم حلوا ہوئے چاہ دی پیالی بندہ نال لے کے بس وہ کام نہیں کرنا چھٹی بڑی سبحان اللہ ہاں جی توجہ ہے چھوڑو پانی چھاڑی سارے پیچھے پیچھے آ گئے رب نجنی من القوم الظالمین اے اللہ ان ظالماں کولوں مینوں نجات دے میں جان بوجھ کے تے کوئی نہیں ماریا میں چھڑاون دی نیت نال ماریا ہے ول میں تیرے کولوں میں معافی منگی انی ظلمت نفسی تے ول اللہ دے میں اس نو تے کوئی نہیں دسیا مگر تانوں دسیندا پیا قرآن پڑھن والے او فغفر لہ جڑے ویلے انہاں میرے کولوں معافی منگی ہا میں تے اس ویلے معاف کر دیتا ہا مگر انہاں نو دسیا کوئی نہیں او آتے پہلے رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے رب میں ظالمہ کونوں نجات دے اللہ فرماتا ہے فلما مصر دوپہر گئے کدی مدین نہیں گئے توجہ ویسے ہی باب تفاول ہے یہ در فائل دے فعل دا اثر قبول کرن دی خاصیت ہوندی یعنی کہ ان فعالی خاصیت بھی ہوندی جی میں باب فعال جو ہوندی یہ دی خصوصیت یہ بھی ہے اللہ فرماتا ہے دا مطلب ہے کہ رخ میں پھیریا تے او دا رخ پھر گیا جس ویلے رخ پھر گیا ہے اس ویلے پگ ڈنڈی دے جا رہے ہیں اللہ نو آتے جا رہے ہیں اللہ دے بارے اچھا گمان رکھ کے آتے جا رہے ہیں اسار ربی ای یہدینی سواء السبیل میرا اللہ میں نو کلیا نہیں چھٹن لگا گلہ بھی کوئی نہیں سامنے بھی کوئی نہیں وہی بھی کوئی نہیں جبریل بھی کوئی نہیں راہ پتہ بھی کوئی نہیں شہر دا جانو بھی کوئی نہیں نال کوئی بندہ بھی کوئی نہیں نال روٹی پانی دے انتظامات بھی کھلے کوئی نہیں ادھے باوجود کیا دے جا رہے ہیں اسارا بھی پہنچن دے اندر میرا فائدہ ہوئے گا میں نو کہیں غلط راہ دوتے نہیں پھٹکاون والا میں نو کہیں سیدھی پگ ڈنڈی تے لے جائے گا اللہ فرماتا پھر میں لے گیا فلما مرد ماء مدین وہ جھاڑیاں ہٹیاں وہ جڑا علاقہ ہے مدین انہوں الائقہ بھی آتے ہیں جھاڑیاں اللہ علاقہ جھاڑیاں جنگل بہت زیادہ ہوتا ہٹیا نہ جاندہ کہ کھلا پیدا لوگ بہت سارے کھلن کنویں تو پانی بھر دے انہاں کہ سبحان اللہ یہ تو چنگا پانی دیا سبب میں مشک اپنی کر لی سا پانی دی صاف ستھرے مٹھے پانی نہ تھوڑی جہاں اگیرے چلے جلے اگیرے چلے اللہ فرماتا ہے دو نوجوان لڑکیاں بیکھیاں تزو دانے اپنی بکریاں نو سوٹیاں نال پیچھا ہٹا میں پیچھا وہ پیاسیاں اگاں ویندیاں ڈول والے پاسے کوے والے پاسے وہ کیا کر دیاں انہاں نو پیچھا ہٹا دی
باقی سارے اتھائی جڑ لے تے کھلے ہر کوئی رل مل کے ڈول شکندر بڑا سارا پیوا پیوا گھر کوئی میرے نال دے کھلوتے نال کیونکہ جم والی بھیڑیاں تے خطرہ ہوندا ہے دے کھلوتے نال یار یہ بچیاں پیچھے کلے بڑے حیران ہوئے اپنی پیاس بھول گئی اپنی ضرورت بھول گئی سیدھے اتھے گئے تھلے ویکھن لگ کے تے پوچھدن ما خطبکما حالانکہ کوئی رشتہ نہیں کوئی شناسائی نہیں کوئی علاقہ ایک نہیں کوئی کدے ایک دن دیاں ویکھیاں ہوئیاں نہیں مگر مومن موحد تے غیور بندے بھی ہیں علامتوں بھی ان طرح دا معاملہ ویکھ لے انہوں اپنی ضرورتاں بھول جاندیاں ما خطبکما کیا پریشانی کیا مسئلہ ہے وہ ایڈیاں پریشان ہیں تمہیں مل کے بولنے لگیاں اللہ فرماتا قالتا تمہیں مل کے بولنے لگیاں لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر اے اللہ دا بندہ بطرز فاوہ کلام تو اجنبی ہے تینوں اتھو دے رواج دا پتہ کوئی نہیں کہاں پوچھدا پیا ما خطبکما اتھے تے ایڈا بارا ڈھولے یہ سارے بندے رل کے چھکدے ہیں تے ساڈے کولوں چھکیندا نہیں اے سانو چھک کے دیندے نہیں بھائی سانو اللہ نے دیتا نہیں جڑا ابا ہے شیخ کبیر او بہت بڑھڑے ہیں ضعیف ہیں او نہیں بہرا سکدے دے بکریاں چرانیاں یا پانی کڈنا انہاں دا کم انہاں دے واسطے باہر اساں کھڑیاں ہیں جڑے ویلے انہاں نے اے چرواہے جڑے ویلے پانی پیوا کے واپس ول جان گے اے وڈا سارا ڈول اے دے اندر انہاں دا بچے ہویا میندا کچھ ایسا تے کدلا پانی بچ ویندا ہے اساں او پیوا لینیاں تے دے لکھن تے بعد وینیاں اپنے گھر دے اندر اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا جلال آیا تے بڑا غصہ آیا اتنی جلدی پانی دا ڈول چھکیا جو اللہ نے کوئی تفصیلی ذکر نہیں کی تھی حالانکہ تفصیل تا انج ہویا فلما سمع منہما ذهب الى البئر اخذ الدلوا وعدلا عدلا دلوا فی البئر ثم اخذ الماء بالدلو انج ہویا تے اللہ کیا فسقا لهما مگر اللہ نے ساری تفصیل ساری حذف کر دیتی کوئی بھی درمیان دے اندر گل نہیں کی تھی جو انج گئے تے انج ڈول لیا تے انج چھکیا تے انج سٹیا تے انج پانی کڈیا اللہ فرماندا جڑے ویلے اس نے دیر نہیں لائی میں دسن تے دیر کیوں لاواں اللہ فرماتا فسقا اے فعل دوتے فعل داخل ہوئی اے تراخی واسطے نہیں آئی ہے تحقیق واسطے آئی ہے اللہ فرماتا پس فوراً اس نے پانی پیوا دیتا او دیاں بکریاں بھیڑاں جڑے ویلے پانی پیوایا ہے اوتے دن کھلوتے نال اپنے گھر روانہ ہویا تے اے اللہ دا بندہ اللہ فرماتا ہے ثم تولا مڑ کے آن بیٹھے تے چھاں کلے آن کے تے کہ بیٹھے آتے رب انی لما انزلتا ما عموم واسطے اللہ اج میں نو چھوٹیاں لوڑاں بھی ہیں تے وڈیاں لوڑاں بھی ہیں میں نو بھوک بھی لگی ہے میں نو پیاس بھی لگی میرے کپڑے بھی کدوں پھٹ گئے ہیں کٹیاں جنگلاں والیاں نال میری جتیاں نہ لین شریف ہے بھی کدوں نہ کدوں پھٹ گئی ہیں اے اللہ مینوں ضرورت چاہیے سکون دی مینوں ضرورت ہے ٹھکانے دی مینوں ضرورت ہے کدیں آرام دا بسیرا کرن دی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں فقیر تے میرا
ان کٹھیاں رہواں اتنے جنگل لما انزلت الی من خیر اللہ آتا ہے میں کام بنایا ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب بھی کرن تے آواں تے میں کون روک سکتا ہے لیکن میں دنیا نو اسباب نال بنایا اتنے دعا میں بیٹھے کر دیں ادو میں بہنا ویلے نال کر گئی ابھی اور پوچھا پتر آج جلدی پانی نہیں پیوایا نہیں ابا پانی پیوایا دیوات کی میں پیوایا یعنی جے کا جنبی مسافر بندہ اس ڈول چھپ کے دیتا ابا ایک مشورہ دے بھی ہے کہ تو سہاں دے رہا دے ہونا پھر میں بندہ رکھنا کام دندے واسطے بکریاں واسطے بہر اندر واسطے ان خیر من استاجرت القوی الامین اے وسطی والے نوں جان دے ہونا سارے انہاں دے وچ کوئی بھی اس جیسا نہیں جویں او طاقتور تے امانت دار وہ خیر من استاجرت وہ سب اس قسم دے اجیراں نالوں بہترین راسی تساں اس نوں رکھ لیو وہ طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے تے وہ ضرورت مند بھی ہے تینوں کی پتہ ہے طاقتور بھی امانت دار بھی طاقتور تے انہی بھئی وہ تے رل کے کھلیاں ڈور شکیں تے استقل نے کاوڑ تو انہاں کول کھسے تے سٹ تے جے چھک کے بیٹھ چلا گیا طاقتور نہیں تے امانت دار ایڈا گلاں ساڈے نال کریندا رہیا سادر کٹھا نے سوے تلے رہے سبحان اللہ اچھا وہ ایڈا نیک ہے تو پتر کلی جا انہوں نے کے بلا لیا یہ لوگ بندہ جو نیک ہے ٹی وی نیک ہے کیندر بھیجیں دے پہ وہ بھی نیک ہے تو کلی جا کوئی ضرورت نہیں تو دیاں چنیاں ہوئیں تے نیک ہوئیں تے انہاں دے واسطے پارے دی نہیں لوڑ ہوندی انہاں دے پارے رب دیندا اللہ فرماتا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء اور دونوں میں سے ایک آئی مگر کیویں آئی حیا دے اوتے سوار ہو گیا حیا دی سواری بن گئی جڑے لے آئی انج نہیں پوچھیا ہے اجنبی تیرا کی نام ہے کتھوں آیا کون ہونا ہے کدے جانا ہی نانا اجنبیاں نال نیک تھیاں ان طرح دے حال حال نہیں لندیاں ہوندیاں نہیں پوچھدیاں ہوندیاں نیک تھیے جویں ابے نے آکھیا انہیں ون کے آکھیا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا میرا ابا تینوں بلا رہا ہے جو گل کرے سی ابا ہی کرے سی میرا ابا تینوں بلا رہا ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ تینوں دے اس نیکی دا اجر جڑا تو ساڈیاں بکریاں نو پانی پیوایا گل کھول کے چکیتی اس گل نو سدیا سو تینوں تیری نیکی دا بدلہ دینا چاہندا ہے تُلا نیکی کر دریا میں ڈال کدی یہ بندہ میرے ٹکریا نہ جائے بڑھایا محاورہ اور تو پوچھی گیا میں نیکی دریا ہے جو پوریندی ہے کہ برائی سٹیندی اور نیکی کون دریا سٹیندا نیکی تو سلی لکھی ویندی دریا میں ڈال دیکھو پھیڑی شاید دریا میں ڈال کوئی دریا سٹن دی لوڑ نہیں ضرورت ہوئے تو نیکی دا اجر لے سکیندا ہن جے مولوی دی فائدے دی گل اسی سارے نے منہ ڈلے ہو مولوی میں آج تانوں وقت پر ڈر پہ لائنا بخاری دی حدیث صحابہ کرام سفر کو واپس پہ آتے ہیں کچھ سارے نہیں ساری یہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم 25 30 40 20 25 انتر جڑے ویلے آئے بات اجا مدینہ وہ ایک دو دن کا سفر ہے سامان خورد و نشمک گیا میں کیا بھائی کون وقت ہونا کہ کوئی گل نہیں عرب قوم مہمان نواز ہے کسی قبیلے کو لے لیں گے کوئی پنیر کوئی سپا کوئی پانی کوئی کھان پینے کا سمجھ کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں پیلے تے چڑھ کے ویکھیا ہے کہ دھواں اٹھدا نظر آیا ہاں اے آبادی بھائی دو بھائی جاؤ نا تو انہوں نے آکھو کہ اساں اتنے ہائے بندے تے سانوں کوئی امداد کرو او ہاں بنو تغلب دے عربی گئے جیسے انہاں دے کول انہاں کہ ٹھیک ہے دینے ہیں کون ہو کتھوں آئے ہو تے کدھر پہ ویندے ہو انہاں کہ گئے تے واپس مدینہ اچھا مدینے مدینے سنیا تو جڑا نبوت دا دعویٰ کیتا ہوا تو سارے بزرگ شروع کروں
کے اکابرین کے مذہب کو چھوڑ سکتے ہو ان جانتے ہو انہاں کے جانتے ہو کہ اساں دے غلام ہیں وہ اللہ کا سچا رسول ہے انہاں کہ مطلب ہے تساں وہابی تو اڈے واسطے کوئی شے نہیں کیا مشرقی اخی کدی کتنی سیکرٹ ہوا ہے جو جی 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 وہ دنالی دے کھچڑی بنائی اتنی زیادہ سیکرٹ جتنی مشرقی سے کاش ہوا ہے جو خیر بہرحال جی انہاں نے کوئی نہیں واپس آ گئے بھائی جان انہاں نے کوئی شے نہیں دیتی تے وقت ہون گل ہے بھائی روحانی کی راہ نے ذکر اللہ دا تے نفل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یہ کوئی گل ہے کوئی نہیں اسباب جے تک جڑے ہن استعمال کر لے اور رب جانے تے رب دے بندے جانے ادھی رات ہوئی اسے قبیلے دے کچھ بندے دوڑ دے آئے آڑ کے آتے ہیں وہ تو جاگ دے ہیں وہ تو نفل حل منکم راکن تواڈے اندر کوئی ماہر دم رکھن والا ہے کہ نہیں راک ماہر دم رکھن والا فعل نہیں استعمال کیتا اسم فاعل استعمال کیتا یہ علماء جانتے ہیں کتنا فرق ہوتا ہے حل منکم راکن کوئی راقی کوئی دم رکھن والا کوئی چنگا ماہر بندہ انہاں کیا کیوں کہ ساڈے سردار نو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے فسعینا لہو بکل شیء فلم ینفعہ اساں بڑا ہیلا کیتا ہے بڑے اعلان کیتے بڑے پھوکے مارے اپنے عربیاں لے دم رکھے بڑے منتر پڑے بڑے ینتر پڑے بڑے ٹونے کیتے بڑے ٹپلے کیتے فلم ینفعہ مگر کائیں ایک نے بھی انہوں فائدہ دیتا ہو تواڈے اندر کوئی ہے دم کرنے والا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں انا دوے ساتھی حیران ہو کے بیٹھنے لگے کہ ماں کننا نعملو فی الرقیۃ انہاں تک کدی دم رکھے ہی نہیں تے اج پہ آتے او آتے پہ سانو سپیشل بندہ چاہیے قابل تے ما کننا نعبدو یعنی ما کننا نعدہ فی الرقیۃ یہ تو تسکتی گڑیا ہی نہیں دم کرنا لے وچوں خدائی مدینے دامی نہیں کہ اچھا چلو انہاں کے سنیے بلا مکالمہ انہاں کہ جی تساں کرن دے دم ہاں میں کرنا کہ بڑھاؤ جی تشریف لایا انہاں کہ میں تشریف لایا نا لیکن اجعلوا لی جولا پہلے میری فیس مکالا ہو گئے جناب ہوں چپ ہو گئی بخاری شریف فیس انہوں نے فیس 40 بکریاں جس لئے مارکا قابو آئے کھلے ہوئے نا اے جی حافظ جی کاری جی ابھی آئے جی منڈا ہویا تھا بانگ دی بیار لکھان دی چلو بانگ دیتی پھڑدار روپے دکھل کی ہو جائیں واسطے یہ رہے 40 بکریاں اللہ جانتا تو شاہ پورا لے ہوں کہتا اتام والے ایک بکری بھی دیتی نے کپڑی تو آنڈا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کوئی کبھی آفی نہ کبھی کوئی لوگوں کے سی کہ میں 1.5 لاکھ روپیہ تا فیس لے سکتا جڑیاں ویلاں اس نے بکریاں ہو سکتا وہ ایک گھنٹہ داسی 1.5 لاکھ روپیہ لے سی 3 لاکھ دیاں ویلاں لے سی مولوی نو سٹے سے کیا جی قرآن مکان بنایا تے قرآن شریف پڑھنا ہے تینوں آپ نہیں پیاندا چلو قرآن شریف پڑھنا ہے اے جی فلانا کام کرنا ہے او شوتا اے ویکھ لو 1 مہینے دے 3 دن ہوندے 5 ٹائم نمازیں پڑھاونیاں صفائی بچھاونیاں فلانی صفائی تنخواہ 10,000 12,000 15,000 کوڑے بہوں کوئی لکڑ چ مارے تو 20,000 بد قسمتی
جس لئے پیسہ خرچ ہونا ہے نا اس پاسے اس قوم میں گویے تے کنجر پیدا ہونے عالم پیدا نہیں ہونے اس لئے عالم دی قدر ہی کتنی 40 بکری انہاں بیٹھ چلو دام رکھیے گئے انہوں دام رکھیا تافل علیہ کانما انشت من اقال وہ تو ان جو ہے جی میں کوئی رسی نال جکڑے ہوئے تو کھول گیا اٹھے کٹورے پھر ٹھیک ٹھاک انہاں کہ دادا نہ کٹ 40 بکریاں تے مقام کے آیا اس آگے 40 خدا دے دیو 40 دیو میں تڑپ دا پیام تے بیٹھے مکائیاں نے ٹھیک مکائیاں دیو جائے پہنچا کے آئے 40 بکریاں اس سے لے ساتھیاں پوچھیا جلے واقعہ نے سارے بھائی نے گل دسو کون تا تو سنو رکیا تھا سانو پتہ کوئی نہ تو سب کوئی چنگا جہا دم لے بدے ہو چنگا اچھا جہا کوئی دم کر لیتے ہو جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ما رکعت الا بفاتحۃ الکتاب میں جی اگے پیچھے دم کرتا ہوں نا تو انہوں پتہ ہو گیا میں کچھ بھی نہیں کیتا میں سنیا آپ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورۃ فاتحہ شفا لی سورت ہے میں اوہ پڑھ کے دم کیتا وہ ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر اصل کیا ہے فاتحہ پڑھ کے دم کریے وہ تو اگے نالوں زیادہ بکاٹ نکلتا آرام ہونا تو درکنار رہا اگے نالوں دوہرا چیکدا اصل وجہ ہے فاتحہ اوہ ہے قرآن اوہ ہے زبانہ وہ نہیں رہ گیا اخلاص وہ نہیں رہ گئے نیتاں دے اندر صفائیاں اور تزکیہ قلوب کوئی نہیں رہ گیا اللہ دی رضا جوئی کوئی نہیں رہ گئی اسا توتے طرح رٹیا قرآن جیڑا سبق دیندا ہے اخلاص دا اور اللہ دے سامنے تقوی اختیار اور فرمایا التقوی ہا ہونا اشارہ بیاسمہ الى صدرہ ثلاثا صحابی آدھا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے دے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا التقوی اتھے ہوتا ہے تقوی اتھے ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے یہ تا دل صاف ہو گیا وہ دی زبان تے بھی اثر آ جائے گا یہ تا دل گندہ تے بیدا رہے وہ دی زبان تے اثر نہیں تے اللہ نے ٹھکانہ بنایا اللہ فرماتا من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ موسیٰ علیہ السلام دا بڑھیا ٹھکانہ کہ نہیں بڑھیا قصہ علیہ القصہ ساریاں گلہ تفصیل نال دسیا قصہ ہی کوئی لفظ جمع دا اللہ بولے قصہ علیہ القصہ یعنی القصہ تو ما تفصیلہا یہ ہو گیا جمع قصہ علیہ القصہ ساری تفصیل سنائیے کہ انجن میرے کو بندہ ہویا جی انجن میں نکلا جی بالکل کوئی نہ سچی سچ بولنا ہوتا ہے باہمیں اجا توڑی نہیں بھی پیست ہوئی اور اعلان نبوت ہویا نبی بچپن بولی سچا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے نہ کہ قد نجا ہوتا ہون خیر ہے اتھے کوئی پریشانی نہیں تسی میرے گھر رہو ایک میری بچی نال میں تو نکاح کر دینا چاہنا لیکن وہ دے واسطے کہ 8 سال تو میری خدمت کرنی پہنچی یہ رواج حکمار ہے ویسے اتھوں دا 10 سال ہے تو انہوں اجنبی سمجھ کے 2 سال کی رعایت ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا اگر پورے دا کرو ساڑھے روایت کے مطابق تو فَمِنْ اِن دے کہے بڑی اپنی مہربانی موسیٰ علیہ السلام نے پورے دا کی تھے رخصت بھی نہیں لے پورے دا کی تھے تاں قرآن کا فَلَمَّا أَتَمَّهَا جلے مدت پوری کی تھے پوری انہوں نے علاقے 10 سال ہو دیا پوری کر کے چلے اللہ فرماتا ہے میں اس دی امی نال کیتا ہے آخری وعدہ بھی پورا کیتا کہ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میں انہوں اپنا رسول بھی بنا دیتا آخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ کو مجھے مانگتے ہوتے ہو تو آج ہی مانگ لیں گے